اسلام کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ 20 سال ملا عمر، 10 سال تو وہ پہاڑوں میں چھپ کے قیادت کی ہے انہوں نے. دنیا میں کوئی ایسا کمانڈر دیکھا آپ نے جس کو سیٹلائٹ سیارے سونگ رہے ہوں، اس کی اپنی قوم، اپنی عوام، اس کے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوں، وہاں جو گورنمنٹ قائم ہو وہ اس کے خلاف ہو، سارے مل کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو، پہاڑوں میں چھپ کے چھپ بھی رہا ہو اور 52 ملکوں سے اکیلا لڑ بھی رہا ہو. ہر ملک نے جا کے افغانستان میں تجربہ کیا ہے. فرانس کی فوجیں وہاں آئیں، کینیڈا کی فوجیں وہاں آئیں، ترکی کی فوجیں وہاں آئیں، اور جناب ایسے ایسے ملک جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے. ہالینڈ وہاں پہنچا، سب جرمنی وہاں پہنچا، اور ان کی اپنی آرمی بھی انہی کے ساتھ. اور چند نہتے لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ طالبان ہے تو فوراً اریسٹ ہو رہا ہے، وہ کوئی ان کے حق میں تقریر کرے تو فوراً گرفتار ہو رہا ہے. ایسے قوم میں پہاڑوں میں چھپ کے ایک شخص کمانڈ بھی کرتا ہے اور 52 ملکوں سے اپنی آرمی کو لڑا بھی رہا ہے. خدا کی قسم یہ اس کا کمال نہیں ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اسلام کا کمال ہے. کیونکہ آج افغانستان میں اگر شکست ہو جاتی اور امریکہ کا ہولڈ مضبوط ہو جاتا تو اگلا نمبر پاکستان کا تھا. پاکستان تباہ و برباد ہو جانا تھا پاکستان میں. اور پاکستان کی تباہی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سعودی عرب ختم. کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب میں سوائے صحراؤں کے درمیان میں اور کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے. یعنی اسرائیل کے ٹینک اگر آج مکہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا بھی نہیں کہ درمیان میں 2-3 اسپیڈ بریکر بنا دو کہ یار تھوڑا سا یوں کر کے ان کو آنا پڑے، سیدھا پہنچیں گے 1 ہفتے کے اندر مکہ کے اندر. اور عربوں کے پاس فی الحال کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. وہ آرمی پاکستان کے پاس ہے جو کسی حد تک لڑ سکتی ہے. تو 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جب امریکہ کوئی نیا صدر آتا ہے وہ اب میں اپنی مزید فوجیں بھیجوں گا، پالیسی چینج کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے بھی یہ کہا تھا کہ ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. پچھلا والا تو تھک ہار کو کہتا بھائی نکالو یہاں سے، اگلا آتے ہی شو بازی میں شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. اتنے حربے استعمال کیے کہ آپ کی سوچ ہوگی. افغانیوں کو ڈالر دے دے کے خریدا، مخبریاں کرو، بہت سے بکے، ہزاروں لاکھوں بکے ہیں. مگر ایک خدا کی قسم قربانی کی ایسی داستان قائم کی ہے کہ اگر آج اس پہ ڈاکومنٹری بنے لوگ بھول جائیں ساری دنیا کو، اور ساری دنیا کو بھول کے ان کے نعرے لگانا شروع کر دیں. ایسی میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو، 10 بیٹے ہیں، ایک شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا شہید ہوا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10 کے 10 شہید ہو گئے. گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا. پورے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے. مگر جیسے ایک سانپ کو اگر ایک چیونٹی دبوچتی ہے تو ایک جب پکڑ لینا تو وہ مرے یا جیے، لیکن آہستہ آہستہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، تو سانپ اپنے پھن کے باوجود اور زہر کے باوجود بالآخر ان چیونٹیوں سے ان کی استقامت کی وجہ سے شکست کھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے قطر میں جب ابھی طالبان کا اجلاس ہوا ہے اور امریکہ کے جرنل نے سے طالبان کے کمانڈر نے بہت بدتمیزی سے بات کی، تو قطر کے کوئی شہزادے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ امریکہ کا جرنل ہے، اس سے آرام سے بات کریں. اس نے کہا یہ تمہارا باپ ہوگا، میرا باپ نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ایک پگڑی پہن کے ایک پٹھان امریکہ کے جنرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے کہ اس سے تمیز سے تو بات کرے گا، میں اس سے تمیز سے بات، میں جس طرح بھی کروں یہ میری سنے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہ بہت عرصے سے چل رہے ہیں مذاکرات، 2011 سے مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر ڈرامے. بالآخر امریکہ نے ہتھیار ڈالے ہیں اور کہا بھائی تو مجھے عزت کے ساتھ یہاں سے جانے دے. اور اب وہ پتہ ہے اپنی ذلت کیسے چھپا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں، افغانی انٹرویو لے رہے ہیں امریکی کا. امریکی کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے یہاں بہت کیا تھا. اب اس طرح سے اپنی ذلت بولو چھپائی جا رہی، ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا. بالکل ابھینندن والی بات ہو گئی کہ اس کو پکڑ کے نہلا دھلا کے چائے وائے پلا کے رخصت کیا. کا کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، مجھے چائے بھی ملی، نہایا بھی، بہت مزہ آیا الحمدللہ. ابے تو چائے پلانے کے لیے بھیجا تھا ہم نے تمہیں وہاں پہ. سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب ہر ایک انٹرویو لے رہا ہے، وہ جگہ جگہ کلپ آ رہے ہیں اس انٹرویو کے،
وہ امریکہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے. یار تم کس سے پٹے ہو یار؟ پاکستان سے بھی پٹتے تو کوئی بات تھی, انڈیا سے پٹتے کوئی بات تھی, ایران سے پٹتے کوئی بات تھی. کس سے پٹے ہو؟ جن کے پاس آرمی نہیں ہے, جو موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہیں, جنہیں کوئی ملک ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کے حق میں کوئی مضمون لکھنے کے لیے تیار نہیں کہ پکڑا نہ جاؤں, جو دہشت گردی کی ایک علامت بن چکے ہیں دنیا میں. تم نے ہی بنایا ان کو, تم نے ان کی حکومت گرائی, نئی حکومت بنائی, الیکشن کرائے, سڑکیں بنائی, یہ کیا وہ کیا, اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے پتلی گلی سے نکل رہے ہو. ویسے ہی چھوڑ کے جا رہے. ایگریمنٹ یہی ہوا کہ ویسے ہی جہاں سے چلے تھے وہی. کتنا زور لگایا ایک ایک کمانڈر کو خریدنے میں, سونے میں تولیں گے تمہیں. یہاں تک آفریں کی گئی ہیں طالبان کے کمانڈروں کو کہ بھائی تم دنیا کے جس کنٹری میں شاہی محل چاہتے ہو وہاں تمہیں محل بنا کے دیں گے. وہ پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی. تو یہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلی. یہ ختم ہونے والا مذہب نہیں ہے اسلام. جہاں طاقت کی بات آئے گی وہاں طاقت, جہاں ڈیبیٹ کی بات آئے گی وہاں بحث کی دنیا میں بھی غالب آئے گا. تو قربانی دینے والوں نے الحمدللہ قربانی دے کر ایک بہترین تاریخ رقم کر دی ہے. کاش سینما گھروں میں کوئی ڈاکومنٹری چلے جس میں امریکہ کی شکست کو اور افغان طالبان کی قربانیوں کو دکھایا جائے. مجھے یاد ہے آج سے 11 سال پہلے میں یوٹیوب پہ ایک امریکی فوجی کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ میدان جنگ میں مشین گن لے کے طالبان کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک اخباری نمائندے نے اس سے انٹرویو لیا, یہ ٹی وی چینل نے, کہ تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے لڑتے ہوئے؟ اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی. یہ لوگ لڑتے کس کے لیے ہیں؟ موت کے لیے. اور ایک امریکی جنرل کا انٹرویو آیا, وہ بھی میں نے خود سنا. اس نے کہا کہ اس جنگ میں خدا ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو بھائی یہ اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے جو دنیا میں ظاہر ہوا ہے. لیکن میڈیا اس کو کوریج دے نہیں سکتا, ہم بھی نہیں دے سکتے, میڈیا تو دور کی بات, کیونکہ وہ آخری کوریج ہی ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے آپ اخبار میں ریاض بصرہ کا انٹرویو شائع کر دو تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ آخری ہی ہوگا. کر نہ دیں کہیں, ریاض بصرہ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, میں مثال دی ہے. تو خیر میں جو بیان کر رہا تھا آپ سے, جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اخرجت للناس, لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے. کیوں؟ دیکھو اگر دنیا میں ہر جگہ شکست ہو جائے مسلمانوں کو تو ڈنڈے کے زور سے کفر غالب آئے گا. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام اخلاق سے پھیلا تلوار سے نہیں, جو یہ اعتراض کیا کرے ان سے بولو آپ نے, اسلام نے اگر تلوار سے اسلام کو پھیلایا ہے, اسلام نام ہے رشتہ داری جوڑنے کا, ایک خدا کی عبادت کرنے کا, نہانے کا, وضو کرنے کا, اللہ کے لیے قربانی کرنے کا, اسی کا نام ہے نا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا نام اسلام ہے. تو اگر بالفرض اسلام نے تلوار کے زور سے یہ سب کچھ پھیلایا تو چنگا کتا سی, تو کیا کیا ہے؟ اچھا کیا ہے. اور آپ نے جو ڈنڈے کے زور سے جو کچھ دنیا میں پھیلایا ہے, زنا کو پھیلایا ہے, شراب کو پھیلایا ہے, قطع رحمی کو پھیلایا, اور جوا اور سٹا بہت سے ملکوں میں لیگل ہے, جوئے سٹے کو آپ نے پھیلایا ہے. تو ڈنڈا تو ہر ایک چلا رہا ہے. دنیا میں جتنے ملک آج وجود میں آئے ہیں, کوئی ایک ملک دکھاؤ جو ڈنڈے کے بغیر وجود میں آیا ہو. جتنے سارے ڈنڈوں سے ہی وجود میں آئے ہیں, سب میں ڈنڈے چلے ہیں, گولیاں چلی ہیں, تلواریں چلی ہیں. تو اللہ رب العزت نے مسلمان کو دفاعی قوت بہترین دی ہے, اس کے مذہب کا حصہ بنا دیا جہاد کو, کہ شہادت کے لیے لڑتا ہے. یہ چیز اگر اسلام میں نہ ہوتی تو آج اسلام دنیا سے بولو بھائی مٹ چکا ہوتا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا اگر کفر دنیا میں غالب آ جائے تو اسلام کی گائیڈنس دنیا میں نہیں رہے گی, تو پھر ہم گائیڈنس کہاں سے لیں گے؟ بولو نا بھائی. پھر ہمارے پاس حکومت ہی ہوگی جو ہمیں گائیڈ کرے گی, لاز ہی ہوں گے. تو وہ گائیڈنس جو آج دنیا کو مل رہی ہے اس میں زنا لیگل ہے, اللیگل بولو نہیں. اس میں بعض ملکوں کے ویزے آپ کو ہومو سیکس کی بیس پہ ملتے ہیں, یعنی آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ تھوڑے دنوں میں اندازہ لگا لو کہ اگر یہ چیز لیگل ہو جائے اور لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں اور
مرد کی مرد سے زنا ہو رہا ہے, عورت عورت سے زنا کر رہی ہے, تو کیسا جنگلی معاشرہ تھوڑے دنوں میں وجود آ جائے گا. اللہ انسانیت کو اس طرح تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے کہا تم اگر طاقت استعمال کرو گے تو میں کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کر دوں گا. تو اس لیے بھائی اسلام ایک بہت بڑی رحمت ہے. ہمارے پاس اسلام کے علاوہ انسان کا بچہ بننے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اسلام اتنا سمجھ میں آ رہا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہو.